تو معاذ رضی اللہ عنہ نے بس پوری مجلس میں ایک جملہ کہا، وہ بیٹھے اور کہا اللہ حکم قسط، بس پھر چپ ہو گئے اور پھر کہا ہلک المرتابون، برباد ہو گئے وہ لوگ جو شک کرتے ہیں۔ چھٹی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ہم سب انسانوں کی ایک بنیادی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں بلکہ صراحت فرمائی، اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ شک کرتے ہیں برباد ہو گئے۔ اس شک سے اعتراض جنم لیتا ہے، اور جتنے لوگوں میں نفسیاتی طور پر یہ بیماری ہوتی ہے کہ ہر بات پر اعتراض کرنا، ہر بات پر اعتراض کرنا، وہ دنیا تو برباد کرتے ہی ہیں، عاقبت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی چیز پر اعتراض نہ کرے، بس چپ رہے۔ ہزاروں قابل اعتراض حرکتیں صبح سے لے کے شام تک وہ دیکھتا ہے، اپنی اولاد ہے تو اس کی تربیت کے لیے اعتراض کرے کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے کرنا۔ نہ ڈانٹ ہے، نہ مار ہے، نہ غصہ ہے، کبھی غصہ کرنا بھی پڑ جائے چھوٹوں پہ تو مصنوعی طور پہ غصے کو طاری کرنا ہے۔ حقیقی غصہ ختم کرنا ہے۔ شیخ ہے، مریدوں کی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ ماں ہے، اولاد پہ اعتراض کرتی ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ استاد ہے، شاگرد پہ اعتراض کرتا ہے، تربیت کا حصہ ہے۔ جہاں تربیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس انسان کے کسی اعتراض کے متعلق جو اس کی ذات تک ہے، نہ اللہ نے قیامت میں تم سے پوچھنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہارا اس سے کوئی تعلق رکھا ہے، چپ رہے بس۔ ایسا فعل جس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہو وہاں اعتراض کا حق بنتا ہے، یا تو تربیت میں بنتا ہے، یا جس سے معاشرہ متاثر ہوتا ہو وہ اعتراض کا حق ہے۔ غلط پارکنگ کر رہا ہے، کوئی آگے کہتا ہے صاحب ایسے پارکنگ نہ کریں، اس سے ٹریفک رک جائے گی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ جو آپ کوئی چیز، اس سے یہ نقصان معاشرے کو پہنچے گا، بالکل ٹھیک ہے، سمجھانا ہے۔ ایک ہے خام خواہ کے اعتراضات نہ کرے۔ عین ممکن ہے کہ وہ آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کو عذر موجود ہو اور اس کے پاس نہ ہو، اور اعتراض پہ صبر کرنا بہت بڑے نیکی کے کاموں میں سے۔ قصہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ بھیا یہ قصہ ہے، کہیں اصل نہ سمجھ لینا۔ بالکل سر سید احمد خان کے برعکس، وہ حقائق کو قصے بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ آدم اور حوا کا جو تم پڑھتے ہو نا قرآن میں بار بار، یہ ایک ڈرامہ تھا، حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے اور یہ کیا، اور یہ سب ڈرامے ہیں۔ یہ کوئی اب کہہ کے دیکھے کہ ڈرامہ ہے تو لوگ لتے لیں اس کے۔ وہ اس وقت کہتے تھے جب مسلمان بہت زیادہ مذہبی تھے، تو جو وہ تحریر پڑھتے تھے نا کہ یا اللہ یہ تمثیل، اصل لفظ سر سید نے تمثیل کا استعمال کیا ہے، تمثیل ڈرامے کو ہی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے یا اللہ کدھر جائیں، یہ رہنما کیسا ہے، قرآن کے حقائق کو کہتا ہے ڈرامہ تھا۔ مثنوی میں مولانا روم نے قصہ لکھا ہے
کہ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نے خاتون نے پوچھا کون، اس نے کہا حضرت سے ملنے کا۔ کون تمہارے حضرت؟ کیا نام ہے ان کا؟ کھانا تو وہ پورا نہیں کرتا، جب دیکھو جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے، جب دیکھو نمازیں روزے اسے کوئی۔ خوب اس نے سنائی، بیچارہ بڑا مایوس ہوا، پریشان ہوا۔ آخر اس سے کہا کہ مر گیا، کہیں جنگل میں گیا ہوا ہوگا، جاؤ دیکھو ڈھونڈ لو۔ وہ چل پڑا۔ قصہ ہے نا، تو مولانا روم مثنوی میں بتانا چاہتے ہیں کہ اعتراض پر صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اپنے شیخ کو کہ حضرت آ رہے ہیں اور شیر پر سوار ہیں، اور ہاتھ میں ایک کوڑا پکڑا ہوا ہے، اور وہ سانپ ہے بہت بڑا، اور شیر ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ سانپ سے اسے مارتے ہیں۔ وہ حیران رہ گیا اور اس سے کہا حضرت یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو اشارہ فرمایا اور کہا وہ سب کچھ سن کے صبر کرنے سے۔ تو مولانا روم نے مثنوی میں قصے سے سمجھایا ہے کہ اعتراض نہ کرے۔ یہ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے نا، ان میں ایک وصف تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ان کے دل پاک تھے اعتراض، کوئی اعتراض نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا، یہ کام کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھلنیاں لگتی تھیں۔ کچھ لوگوں نے معراج کا واقعہ سنا اور وہ ہٹ گئے، اس لیے کہ شک اور اعتراض پیدا ہوا کہ ایک آدمی جیتے جاگتے آسمانوں پہ کیسے چلا گیا۔ پھر ہجرت ہوئی تو چھلنی لگ گئی، پھر بدر ہوئی تو چھلنی لگ گئی، پھر احد ہوئی تو منافق کئی 100-300 سے زیادہ الگ ہو گئے، یہ کہہ کے کہ ہم نے تو کہا تھا شہر کے اندر جنگ لڑیں، اور یہ شہر سے باہر نکل پڑے ہیں، انہیں لڑنا ہی نہیں آتا۔ یہ اعتراض تھا اور وہ نقصان سب کچھ۔ لیکن جو اللہ کے بندے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، انہوں نے کہا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے، کوئی شک نہیں، کوئی اعتراض نہیں، بالکل ٹھیک کیا جو فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا امتحان زندگی کا، جب ان کی بیٹی پر تہمت لگی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پورے حدیث کے ذخیرے میں چند ایک جملے آئے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ بار بار فرماتی ہیں کہ آپ جواب دیں، عجیب عنی، میری طرف سے والد آپ جواب دیں نا، آپ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حتیٰ کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی انہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ابوبکر کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ یہ ان کے صبر کا امتحان تھا، ان کی صداقت کا امتحان تھا۔ ایسے ہی تو نہیں وہ افضل البشر بعد الانبیاء ہو گئے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا مقام ان کا تھا۔ ہمارا اور اہل تشیع کا جو عقیدے کا فرق ہے وہ یہاں آ کے صاف ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، اور ان کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ سب کے سب نچلے درجے کے لوگ ہیں، علی ان سے افضل۔ یہ عقیدہ ہے۔ اثنا عشری حضرات کا، اسی پہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے بہت زیادہ۔ یہ ہمارا عقائد کا فرق۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ گزر گئے اس مقام سے، ایسے ہی تو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں آخری جملہ دنیا میں جانے سے پہلے فرمایا امن الناس
کائنات میں سب سے زیادہ احسان کرنے والی ہستی کوئی ہے تو یہ ابوبکر ہے۔ تو اللہ نے چن لیا ان لوگوں کو کہ کوئی اعتراض نہیں۔ آدمی آ کے کہتا ہے کہ ابوبکر کوئی راتوں رات ایسے جا سکتا ہے، انہیں کھٹکا ہوا، اور ان کا کون کہتا ہے؟ اس نے کہا آپ بتائیں، ان کا نہیں جا سکتا۔ ان کا کون کہتا ہے؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، بس۔ یہ ایمان ہے جو کامل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اور ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس آیا نروگا دل لے کے۔ نروگا جس میں روگ نہ ہو، روگ والا دل، حسد کی بیماری، اعتراضات کی بیماری، اس کی بیماری، اس کی بیماری۔ بچوں نے ایک کپڑے پہنے ہیں، حدود کے مطابق ہیں، خام خواہ کا اعتراض۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کو دوسرا کلر پسند ہے، بچوں کو یہ پسند ہے، آزادی دو، کیوں اعتراض کیا جائے؟ ایک آدمی کچھ چیز کھانا چاہتا ہے، کیوں اعتراض کیا جائے؟ ان اعتراضات کا مرض جب لگ جاتا ہے تو پھر وہ اعتراضات شروع کرتا ہے اپنے بڑوں پہ، اور پھر وہ رکتا نہیں ہے، حتیٰ کہ کتاب و سنت پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ اور جب کتاب و سنت پر اعتراضات ہونے لگیں تو پھر دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ وہ ایمانیات پہ اعتراض کرتا ہے۔ مثلاً ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اللہ کو ہم دیکھیں گے، اور جو اعتراضات کی لمبی فہرست ہے اس میں سے ایک یہ کہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ اس وقت تو آمنے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کو مجسم ہونا چاہیے۔ والعیاذ باللہ یہ سارے اعتراضات فلاسفہ کے بنیادی طور پر اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر اعتراض ہے۔ جتنے لوگ بھی مخلص ہیں یہ وہ خود جانتے ہوں گے، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اخلاص سے، ان کی محبت سے عمل کرتے ہیں، قطعاً ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں کوئی معصیت یا گناہ کر رہے ہیں۔ ان کی محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کا اخلاص ان کا بیڑا بھی پار کرائے گا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں ان کے جھنڈے تلے انہیں جگہ بھی ملے گی، جمع بھی ہوں۔ اسی معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ جو کہا نا کہ ہلک المرتابون، برباد ہو گئے اعتراض کرنے والے، ہم سب کو چاہیے کہ اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ قابل اعتراض بات ہے بھی یا نہیں۔ نہیں ہے، چپ رہے۔ یہ تربیت کا حصہ۔ بچے کسی بات کی ضد کرتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، بجائے تنگ ہونے کے خاموشی، بچوں کو ٹال دینا، کوئی اور صورت اختیار کر لینا۔ چونکہ خواہش جائز ہے اس لیے اعتراض وارد نہیں ہوتے۔ اعتراضات جنم لیتے کس وجہ سے ہیں؟ یہ کبھی سوچو۔ یہ جو آنکھ ہے نا یہ نہیں دیکھتی، یہ جو کان ہے نا یہ نہیں سنتا۔ اگر کان سنتا ہوتا اور زبان بولتی ہوتی، صرف زبان اور کان ہی کافی ہوتے تو میت بولتی بھی اور میت سنتی بھی۔ اینک نہیں دیکھتی، اسی طرح آنکھ بھی نہیں دیکھتی۔ آنکھ روشنی کی محتاج ہے، روشنی آتی ہے پھر دیکھتی ہے۔
موٹی موٹی چیزیں دیکھنی ہو تو 0 کا وولٹیج بلب بھی کام کر جاتا ہے، اور زیادہ باریک چیزیں دیکھتی ہو تو 100 کا بلب لگانا پڑتا ہے۔ یہ فلسفی اتنا نہ سمجھ پائے اللہ کو کیسے دیکھو گے، یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کہتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تمہارے پروردگار کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ تو جب زمین میں جگمگاہٹ، نور ہی نور پیدا ہو جائے گا تو باریک سے باریک چیز بھی دکھائے گی۔ اللہ لطیف ہے، پھر اللہ کیوں نہیں دکھائی دے گا؟ یہ اسی لیے جگمگائے گی کہ ان کا پروردگار دکھائی۔ آنکھ نہیں دیکھتی، کوری ہے، کان نہیں سنتے، اور اسی طرح زبان نہیں بولتی۔ زبان بولتی ہوتی تو مردہ بھی بولتا۔ پیچھے کچھ اور چیز ہے جو سنتی، دیکھتی، بولتی ہے، اور وہ ہے میں۔ اسی کو نفس کہتے ہیں، اسی کو خودی اور اسی کو انا کہتے ہیں۔ پھر اس خودی کی 2 قسمیں ہو جاتی۔ یہ جو میں ہے نا، جو دیکھتی، سنتی، بولتی اور وجود کا احساس دلاتی ہے، یہ ہے اصل۔ یہ اعتراض کرتی ہے کہ میں بڑا ہوں، تم قابل اعتراض ہو۔ جب تک یہ میں نہیں نہ مرتی، اس وقت تک یہ اعتراض کی بیماری جاری۔